اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ سورۃ طٰہٰ کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ طٰہٰ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن کریم سعادت ہے، شقاوت بدبختی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ اور اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا تو وہ بدبختی، مشقت میں پڑے گا اور سعادت سے محروم رہے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ 124 نمبر آیت۔ ابتدا و انتہا کے اس جوڑ میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے۔ انسان کی شقاوت اور سعادت قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ قرآن کریم سے جوڑے گا تو سعادت مند بنے گا، نہیں ہے تو پھر اعراض کرے گا تو بدبختی اس کی مقدر ہوگی اور دنیا آخرت میں یہ مشقت میں پڑے گا۔ اور انسان کی کامیابی کا سبب، فلاح کا سبب اتباع قرآن ہے۔ اگر ہم دونوں صورتوں میں غور کریں، سورۃ مریم میں اور سورۃ طٰہٰ میں، تو دونوں صورتوں سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جس کے پیچھے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور جو انسان کا مقصد ہے سعادت، وہ انسان کو کیسے ملتی ہے۔ تو سورۃ مریم میں 2 پیغمبروں کے دعاؤں سے وہ ظاہر ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ دونوں پیغمبروں نے اپنی دعا میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ سے دعا مانگ کر ہم کبھی نامراد نہیں ہو سکتے ہیں اور سعادت سے محروم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ ذکر کیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کی سعادت کیا ہے، عبادت اور اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے عجز و انکسار، یہ سعادت کے لیے سبب ہے۔ اور ان دونوں انبیاء کو دونوں کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی، ایک کو بیٹا دیا اور دوسرا جب جدا ہوا توحید کی وجہ سے تو اللہ نے نبوت ان کی اولاد میں رکھی۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے جدا ہوتا ہوں۔ اس لیے سورۃ مریم میں رحمان کا لفظ 15 مرتبہ آیا ہے اور رحمت کا مادہ سعادت ہے۔ تو گویا یہ دونوں صورتیں انسان کو سعادت بخشنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ انسان قرآن سے تعلق رکھے گا
اور اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کے سامنے عجز انکسار کرے گا، گڑ گڑائے گا، تو یہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور صحابہ کرام تہجد پڑھتے تھے، اس میں قرآن پڑھتے تھے۔ مشرکین نے کہا یہ قرآن کیا نازل ہوا کہ یہ تو مصیبت میں پڑ گئے، محمد مصیبت میں پڑ گیا۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل کی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ قرآن جب انسان پڑھتا ہے اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ عام دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشقت کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت یا تہجد میں اس کا پڑھنا، اس کا مطالعہ اتنا انسان کرے اتنا آسانی سے کر سکے، لیکن اگر اس کو مزہ آتا ہے اور وہ زیادہ کرتا ہے تو یہ کوئی شقاوت نہیں ہے، یہ تو عین عبادت ہے اور سعادت ہے۔ اس لیے سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام سعادت ہے، اسلام شقاوت نہیں ہے۔ الاسلام سعادت لا شقاون۔ سورت نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس سورت کا پہلا موضوع یہ ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کا ذکر کیا ہے کہ دعوت میں بنی اسرائیل کو اور فرعون کو جو انہوں نے دعوت دی، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بطور نمونہ، بطور داعی قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے بہت سارے عبرتیں اور فوائد اور منہج ہے داعی کے لیے۔ اور فتناک فتونا، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے مشکلات سامنے رکھ دیے اور اللہ نے یقین دہانی کرائی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے پہلے جب آپ چھوٹے بچے تھے، پیدا ہوئے نا، اس وقت کو بھی یاد کرو، فتناک فتونا۔ اس وقت میں نے آپ کی حفاظت کی جب تیری والدہ نے تو یہ صندوق میں ڈال کر نیل میں ڈال لیا تھا۔ دوسرا موضوع سورت سحرہ فرعون کی جادوگروں کی سعادت ذکر کر رہی ہے کہ جب انہوں نے ایمان لایا اور تصدیق کی تو پھر فرعون کی دھمکی کے باوجود ان کی ثابت قدمی آپ دیکھیں، وہ سعادت مند تھے۔ اور سعادت مندی کی دلیل یہ ہے کہ فرعون کی دھمکی نے ان پر کچھ اثر نہیں کیا۔ آیت نمبر 70-73، چند منٹوں کے مسلمان جنہوں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ ذکر کیا، کچھ بھی ان کو موقع نہیں ملا۔ ایمان کتنا مضبوط، فرعون کے سخت دھمکی کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ کرو جو کچھ کرنا ہے، آپ کا حکم تو اس دنیا کی زندگی میں چلتا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی، اس وجہ سے مشرکین جو ہے نا قرآن کو جادو، پیغمبر علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اسلام لانے والا مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا اور ایک دم بدل جاتا، قوم قبیلے کو چھوڑنے کے لیے تیار، مال و دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار، کوئی دھمکی اس میں مؤثر نہیں ہوتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کہتے تھے۔ کافروں کے سزاؤں نے، ان کی دھمکیوں نے ان کے ایمان متزلزل نہیں کیا۔ تو وہ کہتے جادو ہی ہے نا، ایک انسان ایک دم بدل جاتا ہے، وہ پہلے جیسے انسان نہیں رہتا ہے۔ آج بھی اسلام کے اندر یہ موجود ہے الحمدللہ، اور کافر اس سے بہت پریشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایمان بناؤ، ایمان کے لیے
کوئی ترمامیٹر نہیں ہے، یہ بن جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے اندر ایمان موجود ہے۔ تیسرا موضوع سورت آدم و حوا علیہ السلام کے ایک نمونہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ تعلیم ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو نیک بخت بنے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو مشقت میں پڑے گا۔ آیت نمبر 115 127۔ 130 نمبر آیت۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اہم اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کو سعادت ملتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ رضا علی القضاء ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ سعادت اور اطمینان کی انتہائی بلندی ہے۔ آیت نمبر 84 میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رضامندی کے اسباب میں سے کیا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے اس کو جلدی نافذ کرنا۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ آیت نمبر 85 اور 97 میں اس بات کا بیان ہے کہ پیغمبر کی معصیت اور نافرمانی یہ فتنوں کا سبب بنتا ہے، انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 130 132 میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز قائم کرنا یہ رزق کے اسباب میں سے ہے، اور دنیا آخرت کے سعادت کا ذریعہ اقامت الصلاۃ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اقیم الصلاۃ لذکری۔ 14 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم نے یہ نقل کیا ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرہا۔ جو شخص نماز سے سو جائے یا نماز بھول جائے تو جس وقت اس کو یاد آ جائے اس وقت تک نماز پڑھ لے، جیسے یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اقیم الصلاۃ لذکری۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دیہاتی سے سنا جو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ایو اخن کان فی الدنیا انفع لاخیہ، دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش بھائی دوسرے بھائی کے لیے کون سا انسان گزرا ہے؟ جو سب سے زیادہ خیر خواہ اور نافع تھا اپنے بھائی کے لیے، نافع ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو دیہاتی کہنے لگا، واللہ انا ادری، اللہ کی قسم میں تو جانتا ہوں، کہ ہوا موسیٰ حین سأل لأخیہ النبوۃ، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جب انہوں نے اپنی بھائی کے لیے بھی نبوت مانگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ صدقہ واللہ، اللہ کی قسم اس عربی نے سچ کہا۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں فراست والے جو لوگ گزرے ہیں نا وہ 3 ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے بھائی کو بھی پیغمبر بنایا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا، یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو 2 معجزات دیے، ید بیضاء و عصا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہے وہ لاٹھی کی ارد گرد گھومتی ہے، عصا عصا، لاٹھی پھینک دو، لاٹھی پکڑ لو، لاٹھی سمندر پہ مارو۔
عصا کے ارد گرد یہ پورا قصہ گھومتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ قمیص کے ارد گرد گھومتا ہے، وہاں قمیص بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ بھائی قمیص لے کر آئے، وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، اور آگے پھر جب وہ بھاگتے ہیں، قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے، اس کا فیصلہ قمیص پر، اور پھر آخر میں بھی قمیص سے باپ کی بینائی لوٹاتی ہے، قمیص قمیص، وہاں قمیص ہے یہاں عصا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز دی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے محبت ڈال دیا آپ پر اپنی طرف سے، اور آپ کی تربیت میری نگرانی میں ہوگی۔ تو یہ محبت کیا تھی؟ ابن عساکر کہتے ہیں حلاوة فی عینی موسیٰ لم ینظر الیہ خلق الا احبہ، موسیٰ علیہ السلام کے دونوں آنکھوں میں ایک جاذبیت تھی اور ایک حلاوت تھی، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں، نشیلی۔ تو ابن عساکر فرماتے ہیں حلاوۃ فی عینی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی محبوبیت تھی، ایسی خوبصورتی تھی کہ لم ینظر الیہ خلق الا احبہ، کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھتی تھی مگر اس کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اس لیے فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفظ کا ایک انتظام تھا۔ اس صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ 4 ہے، کھانا، پینا، لباس اور گھر، مکان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جنت میں جب اس کو ٹھہرایا تو فرمایا انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اللہ تجوع فیہا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، کھانا ملے گا، ولا تعری، آپ ننگے نہیں ہوں گے، آپ کو لباس ملے گا، وانک لا تظمأ فیہا، آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ کو پانی ملے گا، ولا تضحی، اور آپ کو گرمی نہیں لگے گی، آپ سائے میں ہوں گے اور خوبصورت محلات میں ہوں گے۔ تو انسان کی بنیادی ضروریات، اس کا معیار جو بھی ہو، معیار تو ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن روٹی، کپڑا، مکان، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، اس کے ساتھ پانی بھی ملانا چاہیے، روٹی کے ساتھ پانی بھی، کھانا، پینا اور کپڑا اور اس کے ساتھ مکان، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معیار ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروریات ہر انسان کی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قل رب زدنی علما، علم کی زیادتی کی دعا مجھ سے مانگو۔ زیادتی کی دعا مانگنے کا اللہ نے پیغمبر کو اگر حکم دیا ہے تو علم کے بارے میں دیا ہے، رب زدنی علما۔ اس لیے علم کی زیادتی، جب سید الرسول کو یہ حکم ہے کہ دعا مانگو اور علم کی زیادتی مانگو، تو ہم اور آپ کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، علم کے لیے محنت اور اس کے لیے دعا، کیونکہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ سکھانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔